وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں تیسرے پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 267 سے 273 تک، 267 سے 273 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے ایمان والو، اس پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا، اور ان چیزوں میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور ایسی خراب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں دی جائے تو تم خود اسے لینا پسند نہ کرو، الا یہ کہ تم اس کے بارے میں چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، مگر اللہ تم سے اپنی بخشش و فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی تو اسے یقیناً بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی، اور نصیحت تو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ اور تم جو بھی خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو، یقیناً اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم اپنے صدقے ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر تم انہیں چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا۔ اور یاد رکھو، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ درگزر کر دے گا۔ اور یاد رکھو، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہی کرتے ہو، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اور خاص طور پر خرچ کرو ایسے حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں، اور وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف شخص انہیں مالدار خیال کرتا ہے، آپ انہیں ان کے چہرے سے پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ 5واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 267 سے آیت نمبر 273 تک مال خرچ کرنے کے بارے میں۔ اب یہاں جو ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے پاک مال خرچ کرو، یعنی حلال کمائی سے مال خرچ کرو۔ حرام کمائی سے جو خرچ کرے گا اس کا نقصان ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مسیحا بنتے ہیں، لوگوں کا مال زبردستی لے لیتے ہیں، دادا گیری کرتے ہیں، اور غریبوں میں بانٹتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ صحیح نہیں ہے یہ۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3613 اس کے اندر یہ ہے، من جمع مالا، جس نے بھی حرام مال کو جمع کیا اور اس کو صدقہ کر دیا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، لیس فیہ اجر، اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اور اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا۔ تو ایسا کام مت کیجیے، حلال کمائی اللہ کے راستے میں لگائیے۔ نمبر 2، اچھا مال دینا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے، جو مال بچ جاتا وہ اللہ کے راستے میں دے دیتے، غریبوں کو دے دیتے۔ جی یہ کپڑا اتار دیے، اب پہننے کے لائق نہیں تو غریبوں کو دے دو۔ نہیں بھائی، کیا ہم پسند کریں گے؟ تو جیسا ہم پسند کرتے ہیں ویسا دوسروں کے لیے بھی پسند کیجئے۔ تو ردی مال، بیکار مال، فالتو مال وہ نہیں دینے کا، صحیح چیز دینا ہے۔
پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان ڈراتے رہتا، دیکھو اگر تم مال خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، تو یہ نیکی کے کام میں ڈراتا ہے۔ اس لیے آپ چلے جائیے کہ بھئی مسجد کے لیے دیجئے، مدرسے کے لیے دیجئے، نوٹ بندی ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن وہی دیکھیے شادی بیاہ میں شیطان خوب کہتا ہے، خوب لٹاتا ہے، اس وقت افسوس نہیں کرتا، اوہو شادی بیاہ میں لٹا رہے ہیں، رسم و رواج پورا کرنے میں لٹا رہے ہیں، تو وہاں افسوس نہیں ہوتا، لیکن دینی کے کام میں شیطان بہکاتے رہتا، دے دو گے تو نقصان ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح نیک کام خرچ کرنے میں دل میں افسوس آتا، اور برے کام میں افسوس آتا ہی نہیں، دل کو بڑا مزہ آتا، خوب خرچ کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے رسم و رواج پورا کر رہے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بھی نظر مانو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد صدقہ و خیرات دکھا کر کے دو، چھپا کر کے دو، نیت سب سے اہم ہے، لیکن چھپا کر کے دو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آج کل لوگ دیتے کم ہیں، لوگوں کو بتاتے بہت زیادہ ہیں۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ آپ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، نہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی محتاج ہے لیکن اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یحسبھم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، وہ شرم کے مارے لوگوں سے نہیں مانگتے، لیکن جائیے دیکھیے ان سے ملیے، ان کو دیجئے، وہ شرم کے مارے نہیں مانگتے، لیکن دوسرے لوگ چپک کم مانگتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے روڈ پر مانگ رہے ہیں، ادھر مانگ رہے ہیں، ادھر مانگ رہے ہیں، جبکہ وہ لوگ اچھے خاصے ہیں۔ آپ کسی مزدور کو مزدوری 10-20 روپیہ زیادہ دے دیجئے گا تو دوسرے دن محنت سے کام کرے گا، اور یہ لوگ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں، گداگری بڑھتی جا رہی ہے، ایسے لوگ مانگنے والے کو اگر 1 لاکھ بھی روپیہ دے دیں گے تو دوسرے دن سے پھر مانگے گا، ایسا نہیں کہ مانگنا چھوڑ دے گا۔ اور جو لوگ مانگ رہے ہیں جبکہ ان کے پاس چیز موجود ہے تو انہیں ڈرنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر کیا آیا، صحیح بخاری کتاب الزکاة حدیث نمبر 1474، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یاتی یوم القیامہ لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، جو لوگوں سے مانگتا ہے جبکہ اس کو ضرورت نہیں ہے، یعنی مانگتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے چہرے کا گوشت ہی ختم ہو جائے گا۔ تو گداگری کو بڑھاوا مت دیجیے، فقیری کو بڑھاوا مت دیجیے، یہ ظاہری طور پر جو لوگ مانگ رہے ہیں اس کو بڑھاوا مت دیجیے، بلکہ جو حقدار ہیں ان کو دیکھیے اور گھروں میں جائیے، بیٹھے ہوئے ہیں شرم کے مارے وہ لوگ نہیں مانگتے، ان کو جا کے دیجیے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔